السلام علیکم۔ آج جس ہم ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب عدالت میں ایک عورت آ کے اپنا سابقہ مدت کا خرچہ مانگتی ہے، یعنی مستقبل کا تو مانگا ہی جاتا ہے، لیکن جب ایک عورت پچھلا خرچہ مانگتی ہے تو اس میں 3 سے لے کر 6 سال سے زائد مدت کا خرچہ جاری نہیں کیا جاتا۔ مگر کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ لینڈ مارک ججمنٹ بن جاتے ہیں، جن میں کہ عدالت نے زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی ہوتی ہے کہ اتنی مدت تک کا بھی خرچہ جاری کیے۔ اسی میں ایک کیس ہے جس میں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو سابقہ مدت کے 30 سال کا نان و نفقہ جاری کیا گیا۔ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی مدت تک کا خرچہ کبھی بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیس تھا اور اس کی کہانی کیا تھی۔ عدالتوں کے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کی تعبیر و تشریح کرے، اس کی پوری انٹرپریٹیشن کرے۔ کچھ عدالتی فیصلے اتنے اہم ہوتے ہیں جو کہ لینڈ مارک ججمنٹ بن جاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے حقوق کا مذاق بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک شخص، ایک شوہر، ایک باپ جس نے پوری زندگی کوئی خرچہ نہ دیا گیا ہو، اس نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو کبھی اون ہی نہ کیا ہو، اسے خرچے کے نام پر کبھی 1 روپیہ بھی نہ دیا گیا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کیس ایک سبق ہے۔ ایسا ایک فیصلہ 24 اپریل 2017 کو سامنے آیا، جس میں ایک ریٹ پٹیشن جو کہ 2016 میں دائر کی گئی تھی، اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اس معاملے میں بیوی نے اپنا اور اپنی بیٹی کا نان و نفقہ یعنی مینٹیننس طلب کیا تھا۔ بیٹی کی تعلیم و صحت اور شادی کے اخراجات کی مد میں سابقہ مدت کا خرچہ مانگا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس میں کتنی مدت تک کا نان و نفقہ کا جو خرچہ تھا وہ ڈگری کیا جا سکتا تھا۔ اب تک جتنے بھی عدالتی فیصلے سامنے آئے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، ان میں سابقہ مدت تک کے 6 سالوں تک کا نفقہ بیوی کو جاری کیا جاتا تھا، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر کر دیتے تھے تو سابقہ مدت کے 6 سال کا۔ اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے فاضل جج صاحب نے کہا کہ اس میں بات شوہر کی بیوی اور بیٹی کے لیے اسلامی احکامات کے مطابق فرائض کی ہے۔ شوہر کا کہنا تھا کہ بیوی چونکہ اس کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی، اس وجہ سے اپیلیٹ کورٹ نے سابقہ مدت کا 6 سال کا خرچہ غلط طور پر جاری کیا۔ موصوف نے اپنے پاؤں کلہاڑی پر اس طرح دے مارا کہ وہ اس فیصلے کے لیے ہائی کورٹ بینچ چلا گیا، جہاں سے اس کو 30 سال کا خرچہ ادا کرنے کا حکم جاری ہوا۔ عدالت نے پورے حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ بیوی کے گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ خاوند کا ظلم پر مبنی رویہ تھا۔ بہت بار وہ جرگوں کی مداخلت کے باعث دوبارہ سے اپنی شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے گھر واپس آ جاتی تھی، مگر پھر خاوند کے ظالمانہ رویے کے باعث ماں باپ کے گھر جانے پر مجبور ہو جاتی۔ عدالت نے کہا جس دن سے شادی ہوتی ہے اسی دن سے خاوند بیوی کو نان و نفقہ اسلامی قانون کے مطابق ادا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس مقدمے میں بیوی نے 30 سالوں سے جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی تھی اور شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی، مگر نان و نفقہ یعنی مینٹیننس کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اس کی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو بھی کبھی خرچ نہیں دیا۔ اور ایک مسلمان عورت جو کہ اسلامی قانون کے تحت حفاظت میں ہو، اس پر یہ ظلم عظیم ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے مشاہدے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 2A کے مطابق ملک کے بنیادی قانون قرآن و سنت ہیں، اور مسلم آئلی قوانین و آرڈیننس 1961 کی دفعہ 9 جو کہ ایک خاص قانون ہے، اس میں کہیں بھی درج نہیں کہ سابقہ کتنی مدت تک کا نان و نفقہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ جو مسلم آئلی قوانین ہے اس میں کہیں بھی درج نہیں ہے۔ اس کے لیے لمیٹیشن ایکٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر اگر قانون میں کوئی چیز موجود نہ ہو، یعنی اس کے اوپر اس پر ڈسکس نہ ہوا ہو، تو دوسرے قانون کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اس میں لمیٹیشن ایکٹ کی دفعہ 120 کو دیکھا جاتا ہے، اور جو اس میں اسی کو دیکھ کر مقرر کیا گیا تھا کہ وہ کتنے عرصے تک کا خرچہ لے سکتی ہے۔ بیوی کو شوہر کی جانب سے جو نان و نفقہ یعنی مینٹیننس عطا کیا جاتا ہے وہ اسلامی احکامات کے مطابق چلائے جاتے ہیں۔ موجودہ مقدمے میں شوہر پٹیشنر نے اپنی بیٹی کی تعلیم اور شادی کے اخراجات اور بیوی کے روزمرہ کے اخراجات، روٹی کپڑا مکان کے نام پر کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اس وجہ سے لمیٹیشن ایکٹ
1908 کے آرٹیکل 120 کے تحت سابقہ مدت کا نان و نفقہ جو ہے وہ قطعی مفہوم میں قابل اطلاق نہیں ہوگا، یعنی اس کو اس طرح نہیں لیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ خاوند اس وقت سے نفقہ ادا کرنے کا پابند ہے جب اس کی شادی ہوئی، اور جب اس کی بیٹی پیدا ہوگی تو اس دن سے وہ بیٹی کو بھی نان و نفقہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ ریکارڈ سے ثابت تھا کہ شوہر نے خود جرہ میں تسلیم کیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ نچلی دونوں عدالتوں نے غلطی یہ کی کہ شوہر کے اس اعتراف کے باوجود بھی صرف 6 سال کا ہی خرچہ جاری کیا، جبکہ خاوند پابند ہے کہ وہ سابقہ مدت کے 30 سالوں کا نان و نفقہ، جس میں بیٹی کی شادی کے اخراجات بھی شامل ہیں، ادا کرے۔ ہائی کورٹ نے اپنے مشاہدے میں کہا کہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ بیوی نے نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا، جو کہ شاید اس وجہ سے ہو کہ وہ معاشی طور پر اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہوں گے، لیکن ہائی کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس فریق کو دادرسی مہیا کرتی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو۔ اس وجہ سے دونوں نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو منسوخ کرتے ہوئے مقدمے کو ترمیم کر کے دعویٰ مدعیہ رسپونڈنٹ یعنی بیوی کے حق میں بمطابق استدعا، جیسے کہ وہ انہوں نے پریئر کی تھی، اسی حساب سے ڈگری کر دیا گیا۔ پشاور کی عدالت عالیہ کے اس اہم فیصلے کو جسٹس محمد یونس تھیم صاحب نے جاری کیا۔ اس فیصلے میں اہم بات یہ سامنے آئی کہ مسلم آئلی قوانین و آرڈیننس 1961 کی دفعہ 9 جو کہ نان و نفقے سے متعلق ہے، اس میں کہیں بھی سابقہ مدت کے نفقے کی میعاد کا ذکر نہیں، اور اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو قانون میعاد سماعت یعنی لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی کا آرٹیکل 120 بھی سخت مفہوم میں نہیں لیا جائے گا۔ جب عدالت ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے جیسے کہ اس فیصلے میں عدالت نے استعمال کیے کہ اس میں بیوی اور بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یا جو اس کے ساتھ اس آدمی نے رویہ اختیار کیا وہ ظلم عظیم تھا، تو یقین کریں کہ ایسے الفاظ مظلوموں کے دل پر مرہم کی طرح لگتے ہیں، یعنی ان کو اپنی پوری زندگی کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اس پہ لگتا ہے کہ کسی نے اس پر مرہم لگا دیے، دوائی لگا دیے۔ قانون کا مقصد انصاف کی فراہمی ہے۔ عدالت جب بھی اپنے جوڈیشل مائنڈ کو اپلائی کرتی ہے تو پھر تکنیکی ضوابط یعنی ٹیکنیکل جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ عدل و انصاف کی فراہمی ہوتی ہے۔ یہ کیس YLR میں 2018 میں رپورٹ ہوا تھا اور اس مقدمے نے نئی تاریخ رقم کی تھی، اور یہ ان سب کے لیے سبق ہے، ان سب آدمیوں کے لیے جو کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹی کی شادی تک اور بلکہ اس کی شادی کے اخراجات بھی باپ کی ذمہ داری ہے، اور جس دن سے نکاح ہوتا ہے اس دن سے لے کر بیوی کے مرنے تک یا جب تک وہ اس کے نکاح میں رہتی ہے شوہر اس کو نفقہ دینے کا پابند ہے، اور طلاق کے دے دیتا ہے تو پھر عدت کا نفقہ بھی اس کے ذمے ہوتا ہے، اور اگر بیوی چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ پلائی کا بھی نفقہ دینے کا پابند ہے۔ اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔